السلام علیکم ناظرین، میرا نام حمدوش عدنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوابوں کی تعبیر۔ آج ہمارے شو کا 5واں ایپیسوڈ ہے اور کچھ خواب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا جو نمبر ہے آفیشیل نمبر وہ نوٹ کر لیں 030302040604۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں قاری منیر صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ عبدالش صاحب، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا یہ والا ہفتہ کیسا گزرا؟ بہت شکر ہے اللہ کا، ہر اعتبار سے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک رہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کافی کام کیا، مصروفیت تھی، تو آج پھر آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ جی ہم بھی اکیلے ہی پروگرام کرتے رہے۔ اچھا، انشاءاللہ نہیں، اب ہم انشاءاللہ دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے قاری صاحب، ایک میں آپ سے خواب کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا، لیکن میں آپ کو ان کا خواب بتاتا ہوں، آپ نے ان کی تعبیر بتانی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جہاز اڑا رہی ہیں، جو ایروپلین ہوتا ہے پراپر، وہ جہاز اڑا رہی ہیں، ان کا انسٹرکٹر ان کے ساتھ ہے۔ مجھے پتہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن وقتی طور پر ان کے جو ہے ذہن سے نکل گیا۔ جب میں جاتی ہوں سیدھا ہی اسٹریٹ، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ آپ رائٹ سائڈ پہ لے جائیں۔ وہ پھر رائٹ سائڈ پر ہی لے جاتی ہیں جہاز، لیکن اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی، بیسیکل جہاز کا جو اڑانا ہے یہ انسان کی بلندی اور رفعت کی طرف اشارہ ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں بلندی میں پہنچے گا۔ اور خواب میں جہاز کا اڑانا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی رفعت میں، بلندی میں اور اقبال میں بڑھیں گے۔ خود اڑنا جو ہوتا ہے اس کا معنی بھی بلندی ہے، جہاز کا اڑانا اس کا معنی بھی عزت اور بلندی کو حاصل کرنا ہے۔ اور جو کہا جا رہا ہے کہ دائیں طرف جانا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بلندی میں جا کر نیکی کے کام کرنے ہیں۔ دائیں طرف سے مراد، قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے وہ کیسے ہیں؟ دائیں ہاتھ والے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے نیک اعمال ہوں گے، ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو شیطان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ تو دائیں طرف کا موڑنا ان کے حق میں بہتر ہے، وہ نیکی کے اعتبار سے، بھلائی اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے ان کے لیے۔ اور انہوں نے کہا لیکن میں نے غلطی سے بائیں طرف موڑ دیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اصل رستے سے ہٹ کر حسنات سے، نیکیوں سے وہ بلندی میں پرواز کرتے ہوئے اس کو دوسری طرف لے گئے۔ تو اس میں کوشش کی جائے کہ جو دائیں طرف ہی چلانا ہے وہی ہو، اور اگر اللہ رب العزت دین میں عزت دے اور کام میں عروج بخشے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ تو بڑی آپ نے بہت ڈیٹیل جو ہے وہ تعبیر بتائی ہے قاری صاحب۔ یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کا جو ہے وہ جواب مل گیا، اور آپ کی تعبیر جو ہے آپ کو مل گئی ہوگی، اور آپ اس کا جو بہتر طور پر آپ عمل کریں گی۔ تو ایک قاری صاحب، ایک اور ہمارے ساتھ جو ہے ایک خواب آیا ہے، وہ ان کا جو ہے وہ لاہور سے ہیں، اور اویس سلام ان کا نام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتوار کی رات 3 بجے ایک خواب آیا، جس میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ مجھے ایک دعا کی ترغیب دلا رہے تھے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں درود شریف پڑھ رہا تھا۔ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ۔ خوابوں کے اندر بزرگوں کا جو ملنا ہوتا ہے نا، نیک آدمی کا ملنا، یہ بھی خیر کا باعث بنتا ہے۔ وہ آپ کو رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو دین کی طرف لگا رہا ہے۔ اور جس بزرگ نے، سفید ریش نے ان کو دعا کا کہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جب میں اٹھاؤں تو میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، تو معنی یہ ہے کہ دعاؤں کی کثرت ہونی چاہیے۔ جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل دعا ہے۔ بزرگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی ہو سکتے ہیں، یا خواب میں اللہ رب العزت نے کوئی نیک آدمی بھیجا ہے،
جو ان کی جو منزل ہے، ان کی منزل کی طرف گامزن ہونے کے لیے رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ دعاؤں کا سہارا لے، اور دعاؤں کے لیے اس شرط کا ہونا ضروری ہے، جو دعا کے خواب کے اینڈ میں جو دیکھ رہے ہیں کہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے، یہ دعا کا حصہ ہے۔ اور میں آپ کو حدیث سناتا چلا جب ہم دو صاحب، جی جی وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں دعا مانگنا چاہتا ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ 4 حصے دعا میں سے ایک حصہ درود پڑھو۔ آپ نے فرمایا اگر تو زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو عرض کیا میں آدھا درود شریف پڑھ لیا کروں گا اور آدھا وقت دعا مانگ لیا کروں گا۔ فرمایا اگر تو زیادہ کرے تو تیرے لیے اس میں بھی فائدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 3 حصے دعا مانگوں گا اور چوتھا حصہ درود شریف پڑھ لیا کروں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر تو اور زیادہ کرے تو، کہتے ہیں پھر میں دعا کی جگہ پر میں آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ تیرے ہر غم، ہر دکھ، ہر مصیبت ہی دور کر دے گا۔ یہ برکات ہے درود شریف کی، لہذا جس کو یہ ملا ہے، خواب میں بتایا گیا ہے، تو کثرت سے دعا بھی کرے اور دعا میں درود کا اہتمام کرے۔ یہ اشارہ ملا ہے ان کو، اویس صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ عمل کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور درود تو ایسی چیز ہے جو جس کو جتنا پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اپنے کام میں جب درود شریف پڑھتا ہوں الحمدللہ تب سپیڈ سے کام ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت اہم ہے ہمارے دین کے اندر ایک چیز۔ اچھا، میں امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی، اور آپ جو ہے بہتر انداز میں اس کا جو ہے عمل کریں گے اس کے اوپر، اور جو جیسے آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے، میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ کی جو تمام پریشانی ہیں، مسئلے مسائل ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گے۔ اچھا قاری صاحب، ایک اور ہم لوگوں کا ہمارے پاس ایک اور خواب آیا، میں اس سے پہلے بیان کرنے سے پہلے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو پھر میں آگاہ کرتا ہوں کہ ہمارا جو نمبر ہے باغی ٹی وی کا آفیشیل، اس کا ہے نمبر ہے 03030204 آپ کو اگر کسی بھی قسم کا کوئی خواب آ رہا ہے، آپ ہمیں اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں، اور کچھ دیر جو ہے انتظار کریں، آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں یا کسی بھی ایپیسوڈ میں ہم اس کی تعبیر بیان کر دیں گے۔ اچھا قاری صاحب، ایک ہمارے پاس ایک اور خواب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے 2 ماموں ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں اور دونوں کا ایک ایک بازو، یعنی یہ ایک ایک بازو جو ہے اترا ہوا ہے، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی۔ خواب میں بازوؤں کا کٹا ہوا دیکھنا، بازو جو ہوتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ بازو سے مراد قرآن کہتا ہے قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکم سلطانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دعا کے نتیجہ میں ہارون کو ان کا دست بازو بنایا۔ بازو سے مراد معاون، مددگار۔ تو بھائی جو ہوتے ہیں یہ بازو ہوتے ہیں، بھائی بازو ہوتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ غمیاں، بھائیوں کے ساتھ خوشیاں، بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو بازو کا سلامت رہنا مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مشن میں آپ کے معاون، مددگار، آپ کے بھائی آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ ان کا کندھا آپ کے کندھے کے ساتھ ہے۔ کٹے ہوئے سے مراد یہ ہے کوئی فنکشن ہوگا، کوئی شادی کا معاملہ ہوگا یا کوئی اور ہوگا، اور یہ امید سے میں کہتا ہوں، تو ان کے جو بھائی ہیں دوسرے، وہ ان سے تعلق کو توڑ دیں گے۔ بازو کا ہونا تعلق کا برقرار رکھنا ہے، اور بازو کا کٹا ہونا یہ رشتے کو، جیسے حدیث میں آتا ہے رشتہ داری کیا ہے، ملانا، اور فرمایا جو تعلق توڑ دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بازو کا کٹنا یہ رشتے کا توڑنا ہے، یعنی بھائی ناراض ہو جائیں گے، تو ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور خواب کی تعبیر جو بتائی گئی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اللہ سے پناہ مانگی جائے۔
بالکل قاری صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں تو مطلب خود ہی میں وہ ہو گیا ہوں کہ اس کی خواب کی تعبیر یہی ہی ہے. حالانکہ میں اتنا آپ جیسا جو ہے نالج نہیں ہے، لیکن یہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے. اور بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ کسی سے ہم تعلق نہ توڑیں. تو میں پھر یہ ایک بات کہوں گا کہ آپ کو جو اگر کوئی بھی خواب آ رہا ہے تو آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ کریں، وہ اس میں یہاں ٹکرز میں بھی چل رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور خواب ہے، وہ ہمارے ایپیسوڈ کا لاسٹ خواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بہن ہے ایک کنگن پور سے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایک دودھ کا کپ دیا گیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ اس پر اذان پڑھوں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی. جی ماشاء اللہ. یہ جو دودھ کا ہوتا ہے نا، دودھ کا دیکھنا، دودھ کا پینا، دودھ کا پلانا، اس سے مراد علم ہے یا فطرت ہے یا دین کی بصیرت ہے یا ہدایت ہے. یہ ساری باتیں جو انسان کو اللہ کے قریب کریں وہ مراد ہے. دودھ کا ملنا کپ کا اور پھر اس پر اذان، اس کا معنی ہے کہ اللہ اس بہن کو علم سے نوازے گا یا ہدایت دے گا تو یہ اس پر لوگوں کو بھی دعوت دیں گی. کیونکہ اذان کا معنی ہوتا ہے مرادی کرنا. مؤذن جو ہوتا ہے وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگوں کو دین کی طرف، نماز کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، عبادت کی طرف بلاتا ہے. اذان کا معنی تو اس پر اذان، دودھ پر اذان کا معنی ہے کہ علم پر لوگوں کو اکٹھا کریں گی، اور اس کو یہ کام کرنا چاہیے ان کو خیر کا. اگر پڑھی لکھی ہیں تو ان کو قرآن پڑھانا چاہیے، حدیث پڑھی ہے تو حدیث، نہیں تو اہتمام کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، سیکھیں. یہ ہماری بہن، اور اس پر ان کو مبارک بھی دیتے ہیں کہ یہ اچھی تعبیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ہے اور آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ نے اس سے مراد علم لیا ہے. تو یہی ہم اس کی تعبیر کریں گے کہ اس علم پر دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، ان کو بلائیں گے، اکٹھا کریں گے، قرآن سکھائیں گے. تو یہ اس کی تعبیر بنتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بہت بہت شکریہ قاری صاحب. اب یہ ہمارا جو شو ہے آج کا ایپیسوڈ جو وہ ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی خواب کی آج کے اس خوابوں کی جو جتنے بھی ہم نے خواب بیان کیے اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ واٹس ایپ کر لیں، دوبارہ پوچھ لیں. ہم نے جتنا بتانا تھا ہم بتا چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوبارہ نہیں آپ کو گائیڈ کر سکتے. آپ جتنی دفعہ بھی پوچھیں گے ہم اتنی دفعہ آپ کو بتائیں گے. تو میں پھر ریپیٹ کروں گا، ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ یہ ہے کہ 030302046004. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. جتنے بھی آپ کو خواب آتے ہیں، جس طرح کے بھی خواب آتے ہیں، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. تو قاری صاحب آج کا جو ہمارا شو ہے یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. تو جی ہاں، آج کا شو اینڈ ہوتا ہے، اور باغی ٹی وی کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.